اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، ماؤ بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 5ویں تراویح انشاءاللہ آج ہم سورہ مائدہ کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سورہ مائدہ جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ یہ مدینے میں اس وقت نازل ہوئی جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرے کی نیت سے مکہ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن مشرکین مکہ نے آپ کو اس سے روکا۔ پھر وہاں ایک صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں تقریباً شریعت اسلامی کے قانون بیان کیے گئے ہیں۔ زیادہ تر اہل کتاب سے خطاب ہے۔ قرآن مجید کی پوری تعلیمات توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں زیادہ رسالت یعنی قانون، شریعت کے قانون کا زیادہ تر احکام ہے، یعنی کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے جانور اور حرام ہے۔ ذبح کرے ہوا جانور کو کھانا چاہیے، اس کون سے جانور حرام ہے، اس طرح کے اس میں قانون بیان کیے گئے ہیں۔ پھر آگے اس سورہ مبارکہ کی 3 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یعنی وہ فرما رہا ہے کہ آج دین جو ہے تو مکمل ہو گیا۔ اب مکے کے ہو یا مدینہ کے، جو مکے کے مشرک تھے یا مدینہ میں جو منافق تھے یا اہل کتاب تھے، اب یہ مایوس ہو چکے تھے۔ اب یہ جان چکے تھے کہ اب یہ جو دین ہے اب اس کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ اب مدینہ میں ایک چھوٹی سی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین جو ہے تو اب مکمل ہو چکا ہے، یعنی اب اس میں اب یہ جو قانون ہے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ اب ایک آیت بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی، دین جو ہے تو مکمل ہو چکا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ساری پاک چیزیں حلال، اہل کتاب کا کھانا حلال، اہل کتاب کی عورتیں حلال، ساری پاک چیزیں جو ہے یہ حلال۔ اب کوئی حلال اور حرام کی وعید باقی نہیں رہ گئی۔ جو
چیز جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے بس وہی حلال ہے، اور جو حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ کوئی انسان اپنے دل سے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دے سکتا۔ اور پھر جو ہے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے ان کا کھانا جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلمان کی خواتین عورتیں اہل کتاب کے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے تو مردوں کے لیے یہ اجازت دی ہے۔ پھر جو ہے آگے اللہ تعالیٰ اس میں وضو کا طریقہ بتاتا ہے، پانی نہیں ہونے کی شکل میں تیمم کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو اچھا قرض کہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یہ اللہ کو اچھا قرض دے رہے ہیں۔ یعنی قرض کے معنی وہ ریٹرن آئے گا۔ یعنی اللہ کے راہ میں جو بھی مال، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، جو بھی انسان رضا الہی کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے لیے قرض کہتا ہے۔ یعنی قرض بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس دے گا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا۔ اس سورہ مائدہ کی 17 نمبر کی آیت، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی خدا ہے۔ یعنی جو اہل کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے انہوں نے کفر کیا۔ اے نبی ان سے کہو کہ اگر خدا عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین اور آسمان کا اور سب چیزوں کا مالک ہے۔ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں پائی جاتی ہیں، جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں انہوں نے کفر کیا۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودی اور نصرانی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چاہتے ہیں۔ ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں۔ تم بھی جو ہے ویسے ہی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سورت کی 17 اور 18 نمبر کی آیتوں میں فرماتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کو جب فرعون کے ظلم سے نکال کر سمندر کے پار لے جاتے ہیں،
موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے کہتے ہیں، اہل کتاب سے، کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے ایک مقدس سرزمین، وہ سرزمین جو ہے فلسطین، عرب کے شمال اور فلسطین کے جنوب میں وہ سرزمین تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ تم اس سرزمین میں، مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن انہوں نے، اہل کتاب نے جواب دیا، انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے، یعنی وہاں بہت زبردست قوم رہتی ہے، ہم بالکل وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم جواب دیتی ہے۔ ان ڈرنے والوں میں 2 لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ نے اپنے نعمت سے نوازا تھا۔ ان میں صرف 2 لوگ ایسے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اے موسیٰ تو اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ اہل کتاب اپنے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ، ہم وہاں نہیں جائیں گے، تم جا کر لڑو۔ اس طرح سے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں۔ اچھا تو وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام رہا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اہل کتاب جو ہے 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 40 سال تک وہ ملک حرام کیا، وہیں جو ہے وہ بھٹکتے رہے۔ اس واقعے کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ یہاں پر کرتا ہے اس کے 24 نمبر آیت اور 26 نمبر آیت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ 27 نمبر اور 31 نمبر کی جو آیتیں ہیں، پھر اس میں جو ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ آدم کے 2 بیٹوں کا، جو آدم علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا تھا حسد کے بنا پر، ایک بہت بڑا گناہ کیا اس نے، حسد اپنے، اس کو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ سنا دو، جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ ان دونوں نے قربانی کی تو اس میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی کرنے کے بعد آسمان سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ اس طرح سے پھر جو ہے دوسرے بھائی نے اس پر حسد کیا اور اس کو قتل کیا۔ دنیا کا پہلا مرڈر جو ہے آدم کے بیٹے نے کیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو لاش کو چھپا رہا تھا، جو ہے تو یعنی اس لاش کو چھپانے کے لیے ہے جو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا، جو کوا جو ہے مٹی کھود کر کوے کو اس میں چھپا رہا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی اس طرح سے یہ واقعہ بھی جو ہے اس میں آتا ہے۔ پھر اس کے 32ویں نمبر آیت میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے شریعت کا ذکر کرتا ہے، بنی اسرائیل کی جو شریعت تھی، تورات میں جو شریعت تھی وہی کہ ایک انسان کا خون قتل کیا اس نے تمام انسانوں کا خون کر دیا، یعنی یہی قانون تھا جو قرآن مجید کا جو قانون ہے وہی بنی اسرائیل کا تورات میں بھی قانون ہے کہ کسی انسان نے ایک انسان کا خون کیا گویا اس نے تمام انسانوں کا خون کیا، اور ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے تمام انسانوں کی زندگی بخش دی۔ جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن دنیا بھر کی دولت دے کر بھی عذاب سے نہ بچ پائیں گے۔ جو لوگ کفر کیے ہیں جس نے، تو وہ اگر قیامت کے دن دنیا بھر کی بھی دولت دے تو بھی وہ قیامت کے دن عذاب سے نہ بچ پائیں گے، وہ خواہش کریں گے تو بھی نہیں بچ پائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہاں پھر تورات میں جو قانون ہے
اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم جو ہے وہی قانون جو ہے قرآن مجید یعنی یہاں پر جو شریعت کے جو قانون ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی مسلم ہی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے تورات اتاری جس میں ہدایت اور روشنی تھی. سارے نبی مسلم ہی تھے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. جو ہے تو یعنی تورات میں جو تو قانون تھا اسی کے مطابق جو ہے تو یہ فیصلے کرتے تھے. پھر تورات میں بھی وہی قانون تھا جو قرآن میں ہے. یعنی جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان. یعنی جس چیز کا کسی نے کوئی اگر غلام کا قتل کیا ہوگا تو غلام نے قتل کیا تو غلام کو قتل کیا جائے گا. وہی قانون جو ہے تو تورات میں بھی تھا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل میں رہنمائی اور روشنی تھی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا. تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا. اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے انجیل جو دی تھی اس کا بھی ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. یعنی اس کی تشریح میں مولانا مودودی لکھتے ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب لے کر نہیں آئے تھے بلکہ وہی ایک دین جو تمام پچھلے انبیاء کا دین تھا. عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی تھا اور اس کی طرف وہ دعوت دیتے تھے. تورات کی اصل تعلیم میں سے جو کچھ ان کے زمانے میں محفوظ تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام خود بھی مانتے تھے اور انجیل بھی اس کی تصدیق کرتی تھی. تورات اس وقت جو ہے جو محفوظ تھی اسی کی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تو دعوت دیتے تھے. اور قرآن اس حقیقت کا بار بار ذکر کرتا ہے. خدا کی طرف سے جتنے انبیاء دنیا کے کسی گوشے میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی پچھلے انبیاء کی تدبیر کے لیے اور ان کا کام کو مٹا کر اپنا نیا مذہب چلانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ ہر نبی اپنے پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا تھا اور اس کام کو فروغ دینے کے لیے آتا تھا. یعنی دنیا میں جتنے بھی نبی آئے وہ جو ہے تو انہوں نے کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے بلکہ جو پہلے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی دین کو لے کر آئے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو کوئی بھی کتاب جو ہے پہلے جو آسمانی کتاب تھی اس کو کبھی بھی یہ نہیں کیا، اسی کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے تو نبی آتے تھے. تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آئے تھے وہ اس وقت تورات میں جو محفوظ تھی اسی کی جو ہے تو تعلیم لے کر عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے. پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی فاسق ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ کے
قانون کے مطابق اگر فیصلہ نہ کریں گے تو وہ فاسق ہیں۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ آزمائش کے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بناتا تھا، لیکن اس نے جو ہے صرف اور صرف یہ آزمائش کے لیے کیا ہے کہ تم میں سے کون اللہ کی پیروی کرتے ہیں اور کون طاغوت کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو نافرمان ہے اللہ کا غضب ٹوٹا اور اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ جو اہل کتاب جو ہے، جب انہوں نے ان کو جو قانون، ان کو جو شریعت دی گئی تھی، ان سے جب وہ مڑ گئے، وہ نافرمان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ٹوٹا۔ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا۔ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ اس سورت کے 60ویں آیت میں کرتا ہے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان پر جب غضب ٹوٹا تو وہ بندر بن گئے، بندر اور سور بن گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اس سورت کی 64 نمبر کی آیت میں کہتا ہے اللہ یہودیوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہودیوں پر لعنت بھیجتا ہے، اور جب بھی انہوں دنیا میں جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ یہی معاملہ دیکھو آج بھی دیکھیے آپ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یہ ہر دور میں یہودیوں کا یہی رویہ رہا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے فلسطین میں، غازہ میں یہ کس طرح سے جنگ کو بھڑکا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جب بھی جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی 64 نمبر کی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ زمین میں بگاڑ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر اللہ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ لوگ جو ہے زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آج کے حالات میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ دنیا میں جو ہے تو کیسا فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جو غازہ جو ہے وہ شہر کو کس طرح سے تباہ و برباد کر دیا انہوں نے، کوئی گھر رہنے کے قابل نہیں ہے آج وہاں پر۔ وہ آج معصوم لوگ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بازو میں ان کے گھر کھنڈر ہوئے ہیں، اور کس طرح سے انہوں وہاں پر افطار کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہے، اور وہاں پر جو مدد جا رہی ہے اس کو بھی انہوں نے بند کر دیا ہے۔ آج یہ حالت ہے۔ تو اس کی 64 نمبر کی آیت، سورہ مائدہ کی 64 نمبر کی آیت ہے، آپ اس کو غور کریے، اس کی تفصیل کو پڑھیے۔ ان کا یہ رویہ جو ہے ہر دور میں یہی رویہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ ہر دور میں جو ہے جنگ کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں اور فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے اللہ ان کی یہ چال ہمیشہ ناکام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں فرماتا ہے کہ اللہ فساد پیدا کرنے والے کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والوں، مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں سے خطاب کر کے یہاں فرماتا ہے 182 اس کی 82 نمبر آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں مسلمانوں کے دشمنی میں سب سے زیادہ یہودی اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ مسلمانوں کے دشمنی میں آپ دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ مشرک اور یہودی ہوگے، اور نصارہ یعنی عیسائی دوستی میں زیادہ قریب پاؤ گے۔ نصارہ جو ہے عیسائی جو ہے دوستی میں زیادہ قریب پاؤ گے۔ یہ اللہ کی جو ہے تو اس سورہ مبارک کی 82 نمبر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ چھٹا پارہ جو ہے تو یہاں پر
مکمل ہوتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس کے 7واں پارے کا ہم مختصر خلاصہ چھٹی تراویح میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن